پریشانیوں میں صبر اس لیے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہو، اور اس انتظار میں نہ رہیں کہ کہ کوئی آدمی برباد ہو جائے گا تو ہم خوشی منائیں گے۔ اسلام نے منع کیا ہے۔ اگر کوئی پڑوسی اس انتظار میں ہے کہ میرا ساتھ کا پڑوسی چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہے، اسلام نے مسلمانوں کی بات نہیں کی، اسلام نے پوری دنیا کی بات کی ہے۔ تبھی تو آج اسلام سب سے اوپر ہے، اور دنیا کے جتنے بدمعاش ہیں وہ اسلام کو گالی دے کے اسلام کے برابر آنا چاہتے ہیں۔ اسلام کے برابر کائنات میں کوئی آ نہیں سکتا، صرف وہی آ سکتا ہے جو ان عادات کو اپنائے گا۔ اسلام نے کہا ہے کہ اگر پڑوسی دکھوں کے اندر ہے، اس انتظار میں نہ رہو کہ یہ برباد ہوگا تو میں اس کا مکان خریدوں گا۔ اگر کوئی پریشانی میں ہے، یہ انتظار نہ کرنا۔ اسلام نے کہا کہ بندے وہی یاد رکھے جاتے ہیں جو دکھ درد میں ساتھ ہوں۔ بارات جب نکلتی ہے، ڈھول بجتا ہے، بطھیرے سے تماشبین آ جاتے ہیں، لیکن جب مصیبت پڑتی ہے تب پتہ لگتا ہے کہ دوست کون ہے، اپنا کون ہے، پرایا کون ہے، اور جو پھر اپنے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کا اعلان کیا، ابو بکر جب مسلمان ہوئے، ابو بکر نے قربانی دی، ابو بکر صدیق نے مار کھائی، ابو بکر صدیق نے مال دیا، اپنا گھر بار سب کچھ لوٹا دیا، اور پھر جب اسلام میں ان کو درجہ دینے کی بات آئی، 1,24,000 صحابہ میں سے، جن میں مولا علی بھی ہیں جو رسول اللہ کے بھائی بھی، رسول اللہ کے داماد بھی، حسن و حسین کے والد بھی، فاطمہ الزہرا کے شوہر بھی، اور عمر بن خطاب بھی، جن کو کہا گیا کہ میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہوتا، عثمان ذی النورین بھی، جن کو 2 بیٹیاں اپنی نکاح میں دے دیں، ابو عبیدہ بن جراح بھی ساتھ میں موجود ہیں، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ لیکن جب درجہ بندی کی بات آئی تو وہ ابو بکر جنہوں نے غار میں ساتھ دیا، وہ ابو بکر جنہوں نے رسول اللہ کا ہجرت میں ساتھ دیا، وہ ابو بکر جو مکے کی گلیوں میں سب سے پہلے مار کھاتے رہے، جب رسول اللہ بیمار ہوئے، سارے صحابہ دم بخود تھے کہ آج نماز کون پڑھائے گا۔ رسول رسول نے فرمایا کہ میرے مصلی پر اگر کوئی کھڑا ہو کر امامت کرے گا تو وہ ابو بکر کریں گے۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ پریشانیوں اور دکھوں کے بعد ان کا انعام نہیں ملتا؟ اللہ نے ایسے انعام رکھے بندہ ان کا اندازہ نہیں لگا سکتا ہے۔ ان انعامات کا انداز، بس انداز عشق جو ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق جیسا ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول سے۔ وقت بھی ہو گیا، لیکن ایک قصہ بہت خوبصورت یاد آیا، آپ کو میں سناؤں۔ جس دن رسول اللہ مکے سے مدینہ کے لیے گئے، ہجرت کی، تو غار کے اندر جب پہنچ گئے، اور اس غار میں سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں کہ پہلے میں گیا تاکہ غار کی صفائی کر لوں، دشمن پیچھے آ رہا ہے، رسول اللہ کو تلاش کر رہے ہیں دشمن۔ تو سیدنا ابو بکر نے دیکھا کہ اس غار کے اندر بہت سے سوراخ ہیں، صفائی کی، تو اپنی چادر مبارک اتار کے پھاڑ کے وہ سارے سوراخ بند کر دیے تاکہ کوئی کیڑا، کوئی جانور وغیرہ ان سوراخوں سے آئے نہیں۔ اور پھر سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی کہ یا رسول اللہ آپ تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر آ گئے، آرام فرمانے لگے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں سر رکھ لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں۔ ایک سوراخ رہ گیا، ابو بکر اس حساب سے بیٹھے کہ جو سوراخ رہ گیا اس پہ اپنی ایڑی لگا دی تاکہ اس سوراخ میں سے کوئی جانور نہ آ جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، تکلیف دے گا۔ محدثین نے لکھا ہے کہ اسی سوراخ میں سے سانپ آیا۔ اور اس واقعے میں یہ دیکھنا کہ عشق کی ادا کیا ہوتی ہے۔ سانپ نے سیدنا ابو بکر صدیق کے پاؤں پہ ڈنک مارا۔ اپنے یہاں اگر چھپکلی بھی چڑھ جائے، کسی کے کوئی کیڑا بھی چڑھ جائے یا چوہی آ جائے، بندہ تڑپ کے نہیں اٹھتا ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں امام الانبیاء کا سر ہے، اور سانپ نے زور سے ڈنک مارا تو سیدنا ابو بکر صدیق اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اپنا پاؤں نہیں ہلایا۔ اتنا شدت کا ڈنک تھا، فرماتے ہیں کہ میرا پورا جسم لرز گیا، لیکن پیر نہیں ہٹایا۔
تھوڑی دیر بعد اس نے پھر ڈنک مارا سا کہ آگے ایسی کیا چیز ہے یہ ہٹ نہیں رہی، راستہ نہیں دے رہی۔ سیدنا ابوبکر صدیق پھر بھی اپنی ایڑی نہیں ہٹاتے، سانپ ڈنک مار رہا ہے، ابوبکر ایڑی نہیں اٹھاتے، لیکن کیونکہ انسان ہے، اتنی شدت سے درد ہو رہا ہے، زہر چڑھ رہا ہے کہ رسول اللہ آرام کر رہے ہیں، اور سیدنا ابوبکر صدیق درد کی شدت کی وجہ سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں جب آنسو آ گئے، اب وہ آنسو جب زیادہ بہے، ٹپ ٹپ کر کے گرنے لگے، تو اس کے چند قطرے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ لفظ سننا ہے کہ ابوبکر نے کیا کہا تھا اس وقت۔ عاشق تو بہت سارے ہیں، لیکن عاشق وہی ہوتا ہے جو ابوبکر کی طرح قربانی دے۔ فرمایا نا، جنہ دا عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے نے، جنہ دا عشق صادق ہے وہ قد فریاد کر دے نے، لباں تے مہرے خاموشی ہے، دلاں چ یاد کر دے نے۔ جب آنسوؤں کے قطرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ آنکھ کھلی تو سیدنا ابوبکر کی طرف دیکھا کہ آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہیں، پریشان ہیں۔ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، ابوبکر کیا بات ہے؟ آپ کے اگر کوئی لگ جائے، سانپ کاٹ جائے، کوئی مار دے، کوئی کٹ لگ جائے، کوئی گولی لگ جائے، آپ کیا چلاؤ گے زور سے؟ لگ گئی، مر گیا، کیا کہیں گے آپ؟ رسول اللہ نے جب پوچھا نا کہ ابوبکر کیا بات ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں، کیا بات کیا ہو گئی؟ قربان جاؤں، سیدنا ابوبکر جیسے لوگ اس کائنات میں نہیں دوبارہ کوئی ماں پیدا کر سکتی۔ جب پوچھا گیا نا کہ ابوبکر کیا بات ہے، ابوبکر نے کہا، اے یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ میں آپ پر قربان ہو جاؤں، یا رسول اللہ میری اولاد آپ پر قربان ہو جائے، لگتا ہے کہ میرے پاؤں کی ایڑی پہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے۔ انداز دیکھیں آپ سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ نہیں کہا کہ سانپ نے کاٹ لیا، پہلے اپنی محبت کا اظہار کیا ہے، پہلے اپنے خلوص کا، اپنی جانثاری کا، محمد الرسول اللہ کے لیے اپنی قربانی کا بیان کیا گیا۔ رسول اللہ میں بھی، میرے ماں باپ بھی آپ پہ قربان ہو جائیں۔ اللہ نے کیا مقام دیا۔ آج جب بندہ روضہ رسول کی جالیوں پر جا کے کہتا ہے نا السلام علیکم یا رسول اللہ، ساتھ میں اس کو کہنا پڑتا ہے کہ السلام علیکم یا امیر المومنین ابو بکر، ساتھ ہی کہنا پڑتا ہے اس کو۔ اس لیے یاد رکھیں، یہ اسلام کا سبق ہے۔ قرآن نے کہا کہ ہر پریشانی کے بعد راحت ہے، اللہ کا وعدہ ہے۔ قرآن نے کہا کہ صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ قرآن نے کہا صبر اور اللہ کے نام لے کے اللہ سے مدد مانگو، تم طاقتور ہو جاؤ گے۔ اور اسلام نے کہا کہ جب تم صبر کے ساتھ اللہ کی مدد سے چلتے رہو گے تو تمہاری کامیابی پوری دنیا کے سامنے ایک دن رہ کے آئے گی۔ اس لیے اپنی زندگیوں میں جو غم ہیں ان غموں کو بتا دیں کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ زندگی میں جو پریشانیاں ہیں ان کو بتا دیں ایک بات کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، میں اللہ سے مدد لے رہا ہوں، میں اللہ کی طاقت سے طاقتور ہوں، میں اللہ کی طاقت سے کاروبار میں کامیاب رہوں گا، میں نے اللہ کی طاقت سے صحت حاصل کرنی، میں نے اللہ کی طاقت سے اپنے گھر کے معاملات درست کرنے، میں نے اللہ کی طاقت سے عزت حاصل کرنی۔ اور جو بندہ اللہ کی طاقت کے ساتھ چلتا ہے، دنیا کی طاقتیں اس کے آگے چل نہیں سکتی۔